لمس جنون، رائٹر ہے زویا علی شاہ، ایپیسوڈ نمبر 28 کے ساتھ حاضر ہوں۔ مجھے پیار دو، مجھے پیار دو، دل بے قرار مجھے پیار دو۔ تمہیں پیار کیسے دوں؟ اپنا سارا پیار تم جا کر ان پرندوں پر ویسٹ کر کے آئے ہو۔ اچانک سے رومان شاہ کی آواز سن کر میرب نے چونک کر دیکھا۔ رومان شاہ پتہ نہیں کب دبے قدموں میں روم میں آیا۔ میرب مصروف انداز میں تیار ہو کر کھڑی ہوئی، خود کو آئینے میں دیکھ کر آج بہت دنوں کے بعد ایک بالی ووڈ کا سانگ گنگنا ہے۔ اس وقت رومان شاہ روم کا دروازہ کھولتے روم کے اندر داخل ہوئے۔ اوہ، شاہ آپ تو قسم سے ڈرا کر جان ہی نکال دیتے ہیں، ایسے کوئی اچانک چوروں کی طرح روم میں آتا ہے؟ میرب نے جب گھبرا کر پلٹتے ہوئے رومان شاہ کی جانب دیکھا تو اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لپسٹک نیچے گر گئی تھی۔ جان تو تمہاری ابھی میں نے نکال لی ہے۔ اپنے کوٹ کو صوفے پر پھینکتے ہوئے دو ہی قدموں میں فاصلہ طے کر کے اس کے قریب آیا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھٹکے سے اپنے قریب کیا جو اس وقت سراپا قیامت بنی ہوئی تھی۔ پنک اور بلو کلر کی میکسی پہنے ہوئی تھی جس پر بے حد خوبصورت اور نفیس ہینڈ ایمبرائڈری کا کام کیا ہوا تھا، ساتھ میں میچنگ بڑے بڑے جھمکے جو اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے شاہ کے دل کو بے قرار کر کے دھڑکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ بالوں کو اسٹریٹ کر کے کمر پر کھلا چھوڑا ہوا تھا، ہائی ہیل پہن کر ہائٹ شاہ کے لبوں کے برابر کر رکھی تھی، ہاتھوں کی ہتھیلیاں مہندی سے رچی ہوئی تھی، موٹی موٹی آنکھوں پر لگا ہوا لائنر اور مسکارا، اف، شاہ تو اس کی آنکھوں میں ڈوبنے لگا تھا۔ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہوئے بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے اس کی پنکھڑیوں پر اپنے آتشی لب رکھ کر ان کو پوری طرح سے اپنی قید میں لے گیا۔ آیا تو وہ کسی اور موڈ میں تھا، اسے تو اس وقت میرب پر کافی غصہ تھا، اپنا فون نہ اٹھانے اور چھت پر جا کر آسٹریلین طوطوں پر جا کر اپنے پیار نچھاور کرنے پر، مگر یہاں تو نظارہ ہی بدل گیا تھا۔ میرب کو دیکھ کر شاہ کا غصہ تو ہوا میں اڑ چکا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ اس وقت میرب کی سانسوں کو تنگ کیے ہوئے کھڑا تھا، اس کو سانس لینے کے لیے پوری طرح سے تڑپا رہا تھا۔ شاید یہ بھی اس کی سزا دینے کا ایک طریقہ ہی تھا۔ اپنی منمانی کر کے پیچھے ہٹا تو میرب کا منہ غصے سے پھول چکا تھا، کیونکہ اس کے لپسٹک کا شاہ حشر نشر کر چکا تھا۔ میرب نے کھا جانے والی نظروں سے شاہ کی جانب دیکھا، کیونکہ میرب کے خوبصورت لپسٹک شیڈ جو اس نے ٹائم لگا کر دو تین کلر ملا کر بنایا تھا، وہ سب اس وقت شاہ کے آتشی لبوں پر جا لگی تھی۔ میرب کو میٹ لپسٹک پسند نہیں تھی، اس لیے وہ میٹ لپسٹک کم ہی لگاتی تھی اور گلو سے لپسٹک کا شاہ نے پوری طرح پہ غرق کر دیا تھا۔ کچھ تو میرب کے خود کی پنکھڑیوں کی سائڈوں پر تھی، باقی کی شاہ کے لبوں پر بھی اپنے ہونٹوں کا حشر سامنے میرر کے اندر دیکھ کر ہنسا تھا۔ شاہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ میری ساری لپسٹک آپ نے خراب کر دی۔ پتہ ہے آپ کو پچھلے آدھے ایک گھنٹے سے میں نے اتنے سارے شیڈز ملا کر یہ والا شیڈ بنایا تھا۔ وہ غصے سے احتجاج کرتے ہوئے بولی، چپ چاپ کھڑی رہو، آج جو تم نے میرے حصے کا ٹائم جا کے اوپر پرندوں کو دیا ہے نا، یہ اسی کی سزا ہے۔ شکر کرو اتنے میں تمہاری جان چھوٹ گئی ہے، ورنہ میں تو بہت کچھ سوچ کر آیا تھا تمہاری سزا کے لیے۔ کیا کرنے والے تھے آپ؟ کیا پرندوں سے پیار کرنا کوئی جرم ہے؟ میرا کو اس وقت کا بہت غصہ تھا، اس کے لیے اس نے تڑک سے جواب دیا، ہاں، سوائے اپنے شاہ کے تم پر کسی سے بھی پیار کرنا جرم ہے۔ اور صبح تمہاری سب پرندوں کی اگر میں نے منڈیاں مروڑ کر چیل کووں کے آگے نہ ڈالا نا تو پھر نہیں کہنا۔ نہیں شاہ، پلیز ان معصوموں کو کچھ مت کرنا، میں آج کے بعد ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میرب نے جلدی سے ان کی زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شاہ کی بات مان لی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ شاہ جالسی اور غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے، اس سے پہلے کہ شاہ سچ میں ان کی گردنیں لے لیتا یا ان کو ایسے ہی کھلے آسمان میں اڑا دیتا۔ میرب نے ہار مانتے میں ہی اپنی آفیت سمجھی تھی۔ گڈ، شاہ نے اسے شاباشی دی تھی اپنی بات ماننے پر۔ اب میں اپنی لپسٹک کا کیا کروں؟ میرب نے اپنے ہونٹوں کا حشر واپس ڈریسنگ مرر میں دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ لو جی، تمہاری لپسٹک میرے ہونٹوں پر آ گئی، میں اس کو واپس لگا دیتا ہوں۔ شاہ واپس میرب کے قریب ہوتے ہوئے بولا، شاہ پلیز آپ مجھ پر مہربانی نہ کریں، میں دوبارہ سے لگا لوں گی۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ وہ واپس سے شاہ کو اپنے سانسوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ کر چلاتے ہوئے پیچھے ہٹی، ہاں ہاں ہاں۔ شاہ کا کہکہا پورے روم میں گونج اٹھا، میرب کی جان کو بنتے ہوئے دیکھ کر۔ میرب جب اس کے لمسوں سے سانسوں کے لیے تڑپتے تھے، شاہ کو اس وقت اس کی حالت دیکھ کر بہت محفوظ ہونا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ میرب کو یوں ہی ہر بار سانسوں کے لیے تڑپاتا تھا، اسی لیے میرب شاہ کے اس کس والے اسٹائل سے بہت تنگ تھی، مگر شاہ کا یہ سب سے فیورٹ کام تھا جسے وہ بہت شوق سے جب بھی وقت ملتا سر انجام دینا شروع کر دیتا۔ ادھر آؤ، میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ کوٹ کے پاس رکھے ہوئے اخبار میں ریپ کیے ہوئے گجرے نکالے اور بڑے پیار سے میرب کی دونوں کلائیوں میں ڈال دی۔ شاہ آپ کو یاد تھا کہ مجھے گجرے بہت پسند ہے؟ میرب سب کچھ بھلا کر بڑی محبت سے پوچھا تھا۔ جانے شاہ، مجھے تمہاری ہر بات یاد ہوتی ہے،
بس تم ہی مجھے اپنی خوبصورت پنکھڑیوں کے لیے ترساتی رہتی ہو۔ شاہ کی اب بھی وہی ٹون تھی۔ شاہ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، آپ ایک دن مجھے کھا بھی جائیں گے نا، پھر بھی کہیں گے کہ میں کم پڑ گئی تھی۔ جا کر چپ چاپ تیار ہو، ہم شاہزیب بھائی کی مہندی کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ شاہ کی کمر پر ہاتھ رکھ کر دھکیلتی ہوئی واش روم تک چھوڑ کر آئی تھی۔ پھر اب میں تو کہتا ہوں کہ لپسٹک تو خراب ہو گئی ہے، آ جاؤ دوبارہ سے فریش ہو کر تیار ہو جانا۔ شاہ نے واش روم سے آواز دی تھی۔ شاہ چپ کر کے فریش ہو ورنہ میں باہر سے آپ کو لاک کر دوں گی، میر اپنے ہنستے ہوئے دھمکی دی۔ سالم بیوی شوہر کو تھوڑے تھوڑے پیار کے لیے اتنا ترساتی ہوں۔ ایک بار پھر سے اس نے اندر سے آواز دی، کل رات جو اتنا پیار کیا تھا وہ کہاں؟ وہ تو رات گئی اور بات گئی۔ شاہ آپ کو پتہ ہے آپ بہت بڑے بھکڑ ہیں، اپنے پیار کے معاملے میں آپ کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا۔ تم کوشش کر کے تو دیکھو، ہو سکتا ہے میری نیت تھوڑی بہت بھر جائے۔ تیار ہو کر نیچے آ جائے گا، میں کچھ دیر امی جان کے پاس جا رہی ہوں۔ مجھے ایسی کوشش کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اگر تم میرے آنے سے پہلے نیچے گئی نا تو سوچ لو، لپسٹک دوبارہ سے بھی لگانی پڑ سکتی ہے۔ رحمان شاہ میرب کو دھمکی دے کر آرام سے فریش ہو رہا تھا، اسے پتا تھا اب میرب نیچے جانے کے بارے میں تو بالکل نہیں سوچے گی۔ رومان شاہ ٹاول سے سر پونچھتے ہوئے روم میں آیا تو میرب سامنے ہی کھڑی ہوئی اپنے لپسٹک کو دوبارہ سے ریفریش کر کے لگا چکی تھی۔ ہونٹوں کو ایک دوسرے سے ملاتے ہوئے ڈریسنگ کے مرر میں دیکھ کر لپسٹک کو بالکل ٹھیک کر رہی تھی۔ میرب کو اپنے میک اپ میں سب سے زیادہ لپسٹک پسند تھی، اس لیے وہ لپسٹک لگانے پر بہت محنت کرتی اور بار بار اسے مرر میں دیکھ کر خود ہی اوکے اور نو اوکے کا سائن دیتی رہتی، جو کہ وہ اس وقت بھی کر رہی تھی۔ یہ تم اپنے ہونٹوں کو ایک دوسرے سے کسیاں کر کر کے لپسٹک ٹھیک کرتی ہو، اگر یہ تم مجھ سے کروا لو تو میں بھی خوش اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ ٹاول کو گلے میں ڈالے ہوئے واش روم سے نکل کر میرب پر جو نظر پڑی، اپنی میرب کو دیکھ کر ہمیشہ بہکنے والا رومان شاہ جس ٹون میں واش روم کے اندر گیا، اسی رومانٹک ٹون میں ہی باہر آتے ہی میرب کے پیٹ پر ہاتھ باندھے پشت اس کی اپنی چھاتی سے لگا کر سامنے مرر میں دیکھتے ہوئے اس کے لپسٹک میں اس کی ہیلپ کرنے کا طریقہ اسے بتا رہا تھا۔ شاہ میں اپنے ہونٹوں کو کسیاں نہیں کرتی، میں اپنے لپسٹک ٹھیک کر رہی تھی۔ رومان شاہ کے جوک پر میرب شرمندہ سی ہوتے ہوئے مسکرا دی۔ ہاں تو میں بھی تو یہی بول رہا ہوں کہ تمہیں میرے ہوتے ہوئے خود سے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لاؤ میں لپسٹک ٹھیک کر دیتا ہوں۔ اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا چہرہ تھوڑا سا پیچھے کی جانب گھما کر اپنے لب اس کی پنکھڑیوں پر رکھتے ہوئے اپنے ارادے میں کامیاب ہونے ہی والا تھا کہ میرب نے چالاکی سے اسے پیچھے دھکیل کر خود کے لپسٹک کی حفاظت کی۔ جانے شاہ تم بہت چالاک ہو گئے ہو، واپس آؤ۔ شاہ انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے اسے واپس اپنے پاس بلا رہا تھا، گلے میں ٹاول ڈالے ہوئے کسرتی سینے پر پانی کی بوندیں اور اف اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے اس کے ڈارک براؤن گیلے بال دشمن جان عام سی حالت میں بھی کہر ہی ڈھاتا تھا۔ وہ اس وقت اتنا جاذب نظر لگ رہا تھا کہ اگر میرا کو اپنے لپسٹک کا خیال نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس وقت اپنے شاہ سے دور ہونے کا سوچتی بھی نہیں، مگر اسے پتا تھا کہ نزدیک ہونے کا مطلب ہے شاہ بنا اس کی محنت کا خیال کیا اس کے لپسٹک کا بڑا فرق کر دے گا۔ اس لیے میرب شاہ کی پکڑ سے دور بھاگ کر دور جا کر کھڑی ہوئی، بچ جانے پر مسکرا رہی تھی۔ نو نو شاہ پلیز اب نہیں، آپ تیار ہو جائیں، میں نے بہت مشکل سے واپس لپسٹک کے شیڈ ڈھونڈ کر اتنی محنت سے اپنی لپسٹک ٹھیک کی ہے۔ میرب شاہ کے اٹھتے ہوئے قدم اپنی جانب دے کر ہاتھ کے اشارے سے منت کو انداز سے بول رہی تھی، جان شاہ میری عادت نہیں یوں ہر کسی پر مر مٹنے کی، پر تجھے دیکھ کر دل تو مجھے سوچنے تک کی مہلت بھی نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ وہ قدم بڑھاتا ہوا میرب کی جانب آ رہا تھا اور میرب اپنے دونوں ہاتھ اپنی پنکھڑیوں پر رکھے ہوئے دیوار سے لگی نفی میں سر کو ہلا رہی تھی۔ اسے صرف اس وقت شاہ سے اپنی لپسٹک بچانی تھی، اب دیکھتے ہیں کہ میرب کس حد تک کامیاب ہو جاتی ہے۔ جان شاہ بہت غلط بات ہے، صرف دل کا حقدار بنایا تھا تمہیں، حد ہو گئی، تم نے تو جان بھی لے لی میری۔ اب ان اداؤں سے اپنے شاہ کو مارنے کا ارادہ ہے؟ دیوار پر اس کے دونوں جانب ہاتھ رکھے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے لب اس کے ماتھے پر عقیدت سے رکھ کر واپس سیدھا ہو گیا۔ ہاتھ ہٹاؤ، مجھے لپسٹک کا کلر دیکھنا ہے۔ شاہ پلیز اب اگر آپ نے میری لپسٹک خراب کی تو میں سچ میں دوبارہ سے ٹھیک نہیں کروں گی، اسی حالت میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ پھر اپنے ہاتھ ہٹاتے ہوئے شاہ کو دھمکی دی، کیونکہ اس سے بھی پتا تھا کہ ہاتھ تو اسے ہر صورت میں ہٹانے پڑیں گے۔ اس کا شاہ جب کسی ضد پر اڑ جائے تو جب تک وہ ضد کو پورا نہیں کر لے اسے سکون نہیں ملتا۔ لائک اٹ، اپنے شاہ کو دھمکی دے رہی، اس کے لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو دیکھ شاہ کا دل سچ میں پھر سے بے ایمان تو ہو رہا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس وقت میرب کی رو دینے والی شکل کو دیکھ کر شاہ اپنے آوارہ دل کو سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اب شاہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک شرط پر تمہاری لپسٹک کو مجھ سے بچایا جا سکتا ہے، دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے ہوئے مسخرے انداز سے بولا۔ شاہ میں آپ کی نہ کوئی شرط نہیں ماننے والی۔ میرب کو پتا تھا کہ شاہ کی شرطیں بہت کڑی ہوتی ہیں،
اس نے فوراً سے پہلے ہی منع کر دیا۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں جو کرنا چاہتا ہوں مجھے کرنے دو۔ شاز کے چہرے پر جھکنے لگا۔ او میرا خود کو بچانے کے لیے شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے منہ سے بچانے والی آوازیں نکالنے لگے۔ ایسے کر کے تم خود کو بچا لو گے؟ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو میری جان بہت غلط لگتا ہے۔ تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو ابھی مجھے میری من پسند کس دے دو، یا پھر میری شرط مان لو اور ویرپ کی حالت دیکھ وہ محفوظ ہو کر اسے تنگ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ حالانکہ وہ مہندی کے ریسیپشن میں جانے کے لیے لیٹ ہو رہے تھے، مگر شاہ کو اس وقت میرب کو تنگ کرنا تھا، اور جب وہ ایسے موڈ میں ہوتا تو پھر اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اوکے ڈن، آپ کی جو بھی شرط ہے آپ وہ مجھے ریسیپشن سے واپس آ کر بتانا، میں پوری کر دوں گی، مگر اس وقت پلیز شاہ آپ تیار ہو جائیں، ورنہ میں رونے لگوں گی اور میرا سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ سوچ لو، اگر تم اس شرط سے مکری تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میرب کی حالت اس وقت اس نے اپنی دھمکیوں سے قابل رحم کر رکھی تھی، جسے دیکھ کر شاہ کا دل اس وقت اش اش کر رہا تھا۔ شاہ نہیں مکروں گی، پلیز تیار ہو جائیں، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں مہندی کے ریسیپشن میں جانے کے لیے۔ اوکے ڈن، چلو مجھے ریڈی کراؤ۔ پیچھے ہٹتے ہوئے بھی شاہ نے اپنے لب اس کی پنکھڑیوں سے ٹچ کرتے ہوئے اپنے دل کی بیقراری کو تھوڑا سا راحت بخشنے کی پوری کوشش کی تھی۔ میرے نفی سے سر کو ہلاتے رہ گئے۔ سارا جرم مخلص اکھیاں تھا، جنہ ظالم سجن پسند کیتے، ساری جان نصولی اتے ٹنگ او کہہ دے اساں ظلم کیتے۔ اف شاہ، آپ کی خالص پنجابی میرے پلے بالکل نہیں پڑتی، پتہ نہیں آپ کیا کیا بول جاتے ہیں۔ جانے شاہ، جب آپ کے شاہ کی محبت حد سے زیادہ بڑھنے لگتی ہے تو وہ شاہ کو جس صرف اپنی زبان میں ہی اپنی محبت کا اظہار کرنے میں آتا ہے۔ تو اب تم کوشش کرو کہ تم اپنے شاہ کی پنجابی تھوڑی بہت سیکھ لو۔ وہ اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، شاہ پنجابی بہت مشکل ہے، مجھے اس کے ورڈ سمجھ میں نہیں آتے۔ میر اپنے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، میرے گھر والے بوجھ گئے ہیں، ان کے کوئی چپ نہیں ہوتا، میں چاہے جتنا مرضی بتا دوں کہ میں اس وقت کام کر رہی ہوں، سوری، لیکن میرے گھر والے مجال ہے جو کوئی اپنا تھوڑی دیر کے لیے منہ بند کر لے۔ یقین کریں، گھر میں کونا ڈھونڈتی ہوں، کس کونے میں بیٹھ کر میں وائس اوور کروں، جس کونے میں جاتی ہوں سارے وہیں پر آ جاتے ہیں۔ بولنا بہت ضروری ہے سب کا، تو اگر ادھر ادھر سے کسی کی آواز آ رہی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ تو ٹھیک ہے، پھر شاہ کی فیلنگ اس کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کر لیا کرو، وہ تو سمجھ میں آتی ہے میری چالاک بیوی کو۔ وہ نیچے جھک کر گال پر اپنے لب رکھ کر پھر سے محبت کی ایک مہر ثبت کر گیا تھا۔ اس کو اٹھا لیے، صرف میری جان کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ احمد باہر گارڈن میں بیٹھا ہوا تھا جب مہک فون لے کر آنکھ بگولا ہو کر باہر آئی تھی، کیونکہ اس کا فون کب سے بج رہا تھا جس پر شاہزیب کی کال آ رہی تھی، اور مہک کو احمد گھر کے اندر کہیں نظر نہیں آیا تو وہ ڈھونڈتے ہوئے باہر گارڈن میں آئی تھی، اور اس کے خیال سے اس وقت اس نے بہت مشقت بھرا کام کیا جس کی وجہ سے وہ آگ بن کر احمد پر برس رہی تھی۔ بیبی، تمہاری جان کھانے کے لیے میں کافی ہوں، میں اس طرح کی ذمہ داریوں میں ان بے جان چیزوں کو نہیں ڈالتا، یہ ذمہ داری تو میں بہت اچھی طرح سے نبھا سکتا ہوں۔ احمد پر خاک بھی مہک کے غصے کا اثر نہیں ہوا تھا، اب تو مہک کا یوں بات بات پر دل ملانا احمد کو مزہ دینے لگا تھا۔ ابھی تو وہ مہک اور بھی تنگ کرنے کے موڈ میں تھا، مگر شاہزیب کی آتے ہوئی کال کو سننے کے لیے وہ فون آن کر چکا تھا، جبکہ مہک احمد کی جانب گھورتے ہوئے پاؤں پٹکتے واپس چلے گئے۔ جی جناب ڈاکٹر صاحب، آج اپنی مہندی والے دن اپنی ہونے والی بیوی کو کال کرنے کے بجائے اس غریب کی یار کیسے یاد آ گئی۔ احمد نے فون کان سے اٹھا لگاتے ہی اپنا مست جوک چھوڑا شاہزیب کے لیے، کیونکہ میرے یار غریب نہیں بغیرت ہے، اگر غریب ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی، تم دونوں کو اتنی شرم نہیں ہے کہ مہندی کے ریسیپشن میں مہمانوں کی طرح نہیں آؤ، بلکہ تم لوگوں کو ٹائم پر پہنچ جانا چاہیے تھا تم دونوں کو، مگر تم دونوں اس وقت اپنی بیویوں کے پلوں میں بندھے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹھے ہو، اور لعنت ہے تم دونوں کی یاری پر، اور اب تم دونوں کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں، دفعہ ہو اپنے اپنے گھروں پر رہو، صرف میرے دونوں بھابھیوں کو بھیج دو، تم دونوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ شاہ زیب جو اس وقت اس کے لیٹ ہونے پر غصے سے بھرا ہوا تھا، احمد کے جوک پر اس نے اپنی ساری بڑاسی سے پر نکال دی۔ بس یار، کچھ دیر میں نکل رہے ہیں، کیوں منہ سے آگ کے گولے برسا رہے ہیں؟ منہ سے اتنی آگ مت برساؤ کہ ہماری ہونے والی بیچاری بھابھی بھی ڈر جائے۔ احمد کو احساس تھا کہ وہ لوگ لیٹ ہو کر شاہزیب کے غصے کو بھڑکا چکے تھے، مگر اس وقت وہ اسے کول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس وقت بالکل مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، تو مہک بھابھی کو تیار کر کے بھیج دو، میں ذرا دوسرے کی خبر لے لوں، اور تم دونوں مت آنا، اگر آئے تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ شاہ زیب بہت کم غصے میں آتا تھا، اس وقت وہ سچ میں غصے میں بول کر ٹھک سے فون بند کر چکا تھا۔ شاہ زیب کو اس قدر غصے میں دیکھ کر احمد فوراً سے لان سے اٹھتا ہوا روم کی جانب جا رہا تھا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ معاملہ کافی سنگین ہو گیا۔ شاہ زیب کو سچ میں دونوں پر بہت غصہ ہے، جو کہ ہونا بھی چاہیے۔
سر آپ سے گاؤں کے کسان ملنا چاہتے ہیں۔ کانسٹیبل علی نے آ کر شامیر کو بتایا جو اس وقت ایک ضروری فائل لیپ ٹاپ پر چیک کر رہا تھا۔ بھیج دو۔ شامیر حالانکہ اس وقت بہت ہی ضروری فائل چیک کر رہا تھا مگر اس کے لیے غریبوں کی ہمدردی اور ان کو اسپیشل فیل کروانے سے زیادہ کچھ بھی ضروری نہیں تھا۔ شامیر غریب لوگوں کو تحفظ اور احترام دینے والا ایماندار پولیس آفیسر تھا۔ اس نے فوراً سے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کسانوں کو اندر بلانے کو کہا۔ کانسٹیبل سلوٹ مارتے ہوئے باہر نکل گیا۔ سلام صاحب جی، سلام صاحب جی، سب کسانوں نے باری باری شاہمیر سے ہاتھ ملاتے ہوئے مؤدبانہ انداز سے سلام کہا۔ شاہمیر نے سب کو باعزت طریقے سے کرسیوں پر بیٹھنے کو کہا۔ ٹھیک ہو آپ سب لوگ؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ صاحب جی آپ کے آنے سے سب مسئلے حل ہو گئے۔ اللہ تو انو سلامت رکھے، تھوڑے ہوندیاں سانو کوئی مسئلہ نہیں۔ کسان بہت خوش تھے اور ان کی خوشی ان سب کے چہروں پر نظر آ رہی تھی۔ وہ سب کسان اے سی پی شاہمیر اور اس کی بیوی کو گاؤں میں ہونے والے سالانہ میلے میں شرکت کے لیے مدعو کرنے آئے تھے۔ شامیر نے ان کا دل رکھنے کے لیے حامی بھر لی کیونکہ شامیر کو پرسنل مرحا کو اس طرح کے فنکشنز میں لے کر جانا پسند نہیں تھا، مگر یہاں بات گاؤں والوں کا دل رکھنے کی تھی تو اس نے آرام سے حامی بھر لی اور آنے کا وعدہ کر لیا۔ کسان شاہمیر کے آنے کا سن کر بہت خوشی خوشی سلام کر کے جا چکے تھے۔ شاہمیر واپس لیپ ٹاپ پر اپنی فائل چیک کرنے لگ گیا۔ اما آپ تیار ہیں تو میں گاڑی نکلواؤں؟ جی بیٹا میں تو بالکل تیار ہوں، تم جا کر بہو بیگم کو دیکھو کہ وہ تیار ہے کہ نہیں۔ احمد کی ماں اپنے کاندھوں پر وائٹ دوپٹہ اوڑھ رہی تھی۔ جی جی اماں میں مہک کو لے کر آ رہا ہوں، وہ اپنی ماں اماں سے کہہ کر اپنے روم کی جانب چل دیا۔ احمد روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو مہک تیار ہو کر اپنا والیٹ اٹھا رہی تھی۔ تم یہ کپڑے پہن کر تو میرے ساتھ نہیں چل سکتی، احمد نے ناگواری سے مہک پر نظریں ڈالتے ہوئے کہا جو اس وقت چوڑی دار پاجامے کے ساتھ گھٹنوں سے اوپر سلیو لیس کرتی پہن کر ایک کاندھے پر دوپٹہ ڈال کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی ٹائٹ کرتی سے اس کا سراپا واضح نظر آ رہا تھا۔ احمد کو دیکھتے ہی مہک پر بہت غصہ آیا تھا جو اس نے اس طرح کی چیپ ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ کیوں؟ کیا پرابلم ہے میری ڈریسنگ میں؟ کیوں میں ایسے تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی؟ مہک خود کو شیشے میں نہارتے ہوئے بولی۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں اور پلیز یہ جاہل مردوں کی طرح میرے کپڑوں پر تنقید مت کرنا جو اپنی بیوی کے اس طرح مجھے کیوں کال کر رہی ہے امی؟ امی مجھے کیوں کال کر رہی ہیں؟ مجھے پتا کیوں کری وہ بیسن دھو دیا ہے سب کبھی بچوں نے میرے اس ٹائم آنا ہوتا ہے تو چلتا رہے گا رات تک۔ ہاں تو بچے مطلب میں صرف یہ کہہ رہی ہوں 2:30 بجے اس سے پہلے بیسن دھو جائے تو کھانا نہ کھائیں بنا کے دے دوں کھانے کیوں نہ کھائیں؟ اور اس ٹائم اب کہہ رہی ہیں وہ سر والے بھی صاف کر کے جائیں گے کون سا گندا کر کے جائیں گے بولی کلائی کو چھڑاتے بیجا کوشش کرتے نم پلکوں سے بولی نکاح تو تمہیں عزت اور پیار سے رکھنے کے لیے کیا ہے اور اب بھی تم سے پیار ہی کرنا چاہتا ہوں، مگر تمہیں میرا پیار راز کہاں آتا ہے؟ تو مجھے جان بوجھ کر اس طرح کے مواقع فراہم کرتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ اس طرح کا گندا بہیو رکھوں۔ اس کی بھیگی پلکوں سے پھسل کر اس کی گالوں پر آئے ہوئے آنسو کو دیکھ کر احمد نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ سوری، اس کے گالوں پر آئے ہوئے آنسو کو نرمی سے اپنے ہاتھوں سے پوچھتے ہوئے احمد نے اسے سوری کہا، مگر اس وقت احمد کی توقع کے خلاف مہک نے کوئی بھی بدتمیزی والا جملہ نہیں کہا۔ جا کر چینج کرو پلیز، مہک آج کے بعد اس طرح کی ڈریسنگ مت کرنا، مجھے بالکل پسند نہیں ہے اس طرح کے کپڑے، احمد نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ مہک سر کو ہلاتے ہوئے کبٹ سے اپنے لیے 3-4 ڈریسز نکال کر لے اور بیڈ پر رکھ دی۔ احمد نے حیرانی سے مہک کی جانب دیکھا تھا کیونکہ یہ تو کوئی معجزہ تھا کہ وہ چپ چاپ ڈریس چینج کرنے کے لیے بھی مان گئی اور ڈریسز بیڈ پر لا کر اشارے سے پوچھا کہ ان میں سے کون سے پہنے۔ مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں ڈریس سلیکٹ کروں؟ احمد نے حیرانی سے مہک کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا کہ اسے کوئی غلط فہمی تو نہیں ہو گئی۔ ہاں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ تمہیں کس طرح کے ڈریسز، آپ کو کس طرح کی ڈریسنگ پسند ہے۔ مہک احمد کی آپ والی بات کو سیریس لیتے ہوئے خود ہی تم سے آپ پر آ گئی تھی، اور پلیز آپ وہاں ریسیپشن پہ میرے ساتھ اس طرح کا بہیو مت کرنا، میری بھی کوئی عزت ہے۔
آج صدقے جاؤں میں یار، اگر تم اتنے پیار سے میری بات مان جاؤ تو میں تو اکیلے میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح کا بہیو کبھی نہ کروں گی۔ احمد نے مسکراتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے تھوڑا خود کے قریب کر کے اس کے چہرے پر ایک محبت بھری نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا، اور مجھے یہ والی ڈریس بہت اچھی لگ رہی ہے، مجھے لگتا ہے میری بیوی یہ پہن کر بہت خوبصورت لگے گی۔ خوبصورت تو میری بیوی پہلے سے بہت ہے۔ ایک گرین کلر کی لانگ فراک جس پر گولڈن کلر کا خوبصورت اور نفیس کام تھا، دامن اور بازو پر کیا ہوا تھا، اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے احمد نے اسے پہننے کو کہا تھا۔ مہک ڈریس اٹھا کر واش روم میں بند ہو چکی تھی، جبکہ احمد اس بیہیویئر پر بے حد حیران تھا اور خوش بھی۔ احمد کو خود بھی مہک سے اس طرح کا بہیو کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا تھا، مگر مہک اسے مجبور کر دیتی تھی۔ مگر مہک کا یہ تھوڑا سا بدلاؤ بھی احمد کو بے حد خوشی دے رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ ایک روشنی نظر آنے لگی تھی کہ شاید مہک بہت جلد بدل جائے گی اور اس کے پیار میں لگنے لگے گی۔ اب یہ امید تھی کہ یہ وہم تھا یا تو وقت ہی بتائے گا۔ ویلکم بھابھی، ویلکم امی جان۔ میرا اور رومان کی ماں کا شاہ زیب نے ویلکم بہت خوش دلی سے کیا تھا، جبکہ رومان کو اس طرح سے نظر انداز کیا جیسے وہ منظر عام پر اسے نظر ہی نہ آ رہا ہو۔ تھوڑی دوری پر کھڑا ہوا احمد رومان شاہ کی حالت دیکھ کر ہنس رہا تھا، کیونکہ شاہ زیب نے اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا تھا۔ ویلکم صرف احمد کی اماں اور مہک کا کیا گیا تھا۔ یار اس کا پارا تو کافی ہائی ہے۔ شاہ زیب میرب اور امی جان کو لے کر چلا گیا تھا۔ رومان شاہ وہیں اس کا منہ تکتے رہ گیا تھا کہ یہ کیا کر کے گیا ہے۔ یار اس کا پارا تو کافی ہائی ہے۔ رومان شاہ نے عمر کے پاس آ کر کہا، ہاں جی میرے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا ہے۔ استقبال صرف اس نے اپنی بھابھی اور اماں جی کا کیا ہے، مجھے یوں ہی دروازے پر چھوڑ کر کمینہ چلا گیا، میں تو خود ہی ڈھیٹوں کی طرح اندر آیا ہوں۔ ویسے کمینہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ رومان شاہ نے اسے اسٹیج پر ہما کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ کر کمنٹ پاس کیا تھا۔ فل کاٹن کا وائٹ کلر کا سوٹ جس پر گرین کلر کی ہما کے ساتھ میچنگ کرتی ہوئی واسکٹ پہن رکھی تھی، ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہما بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ فل گرین کلر کا شرارہ اور کرتی پہنے ہوئے، ہاتھوں میں گیندے اور گلاب کے پھولوں کے گجرے پہنے ہوئے تھے۔ پھولوں سے بنی ہوئی جیولری میں وہ خود بھی ایک پھول ہی لگ رہی تھی۔ بالکل لائٹ میک اپ میں اس کا گورا رنگ بے حد کھلا کھلا شفاف لگ رہا تھا۔ دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر ایک سے دوسرا بندہ یہی کمنٹ پاس کر رہا تھا، چل ہمارا تو یار ہے اس لیے اسے منانا تو پڑے گا، اور اس کی ناراضگی جائز ہے، ہم دونوں لیٹ تو واقعی ہی ہو گئے ہیں۔ احمد نے غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے رومان شاہ سے کہا۔ دونوں اسٹیج کی جانب چل دیے۔ کیسی ہو مہک؟ مہک جو میرب کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی، میرب نے خود سے پہل کرتے ہوئے مہک کا حال چال پوچھا۔ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر ہے، اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ مہک نے اوور ایکسائٹمنٹ میں میرب کے اگلے سوال پوچھے بنا ہی خود سے ہی سب کچھ بیان کر دیا۔ شاید وہ میرب کو ہی دکھانا چاہتی تھی کہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے اور احمد اسے بہت پیار کرتا ہے۔ مہک کی تو بہت اچھی بات ہے کہ تم احمد بھائی کے ساتھ بہت خوش ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشی رکھے۔ مہک اسے کیسے بتاتی کہ وہ احمد کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہے، مگر رومان شاہ کی محبت اسے سکون نہیں لینے دیتی۔ وہ جب بھی اپنا ایک قدم احمد کی جانب بڑھاتی ہے، اس نے جو رومان شاہ سے ٹوٹ کر محبت کی، وہ راستے میں حائل ہو کر اسے آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ جیسے وہ اس وقت بھی گھر سے احمد کے ساتھ یہ سوچ کر آئی تھی کہ وہ سب کو اپنے بیچ میں سب کچھ نارمل ہی دکھائے گی، مگر یہاں پر جیسے ہی اس کی نظر رومان شاہ پر پڑی، مہک کا دل اس کی طرف ہی مائل ہو رہا تھا، جو اس وقت فل بلیک سوٹ پہنے ہوئے مارنے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ فل بلیک سوٹ میں اس کا دمکتا ہوا گورا گلابی چہرہ کالے بادلوں میں چودھری کا چاند لگ رہا تھا۔ ظالم کے گال پر گہرے ڈمپل جو اس کی گہری بیئرڈ کے باوجود بھی ذرا سے مسکرانے پر صاف نظر آتے تھے۔ پتہ نہیں مہندی کی پوری رسم میں اس نے اپنی نظریں کتنی زبردستی سے رومان شاہ پر پڑنے سے روک رکھی تھی۔ مہک اب دل سے یہ چاہتی تھی کہ رومان شاہ کو اس نظر سے نہ دیکھے، کیونکہ احمد اس کا شوہر تھا، اور اتنا تو وہ جانتی تھی کہ اب اس کا رومان شاہ کو یوں دیکھنا غلط ہے۔ مہک لاکھ بری سہی مگر کردار کبھی بد کردار کبھی نہیں تھی، مگر دیکھنے والے ایسے دیکھے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ مہک تو اس کے ساتھ ایک دل والا کنیکشن تھا، یہاں پر تو ان نون لڑکیاں اس پر ایک نظر ڈالے بنا نہیں رہ پائی تھی، کیونکہ اس کی پرسنالٹی اتنی ہی جاذب نظر تھی کہ کمزور دل والوں کی جان تک نکالنے کا ہنر رکھتا تھا۔
मेहंदी की रस्म को धूमधाम से निभाते हुए फंक्शन अपने इख्तिताम को पहुंचने लगा था। अब खाने का सिलसिला शुरू हो चुका था, मगर शाहज़ेब अब भी इतना मुंह फुलाए हुए बैठा था। रोमान शाह और अमर ने बड़ी मुश्किल से मिन्नत और समाजत करके उसे राजी किया था, मगर शुक्र है कि इनकी सुलह हो चुकी थी। अब सब लोग अपनी गाड़ियों की तरफ आने लगे थे। हाल खाली होने लगा था। अहमद और शाहज़ेब भी अपनी फैमिलीज के साथ अपनी अपनी गाड़ियों में रवाना हो गए थे। शामिर मिरहा को लेके मेले मेले में आया, जहाँ पर गांव वालों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था। गांव वाले बहुत खुश थे शामिर और मिरहा को मेले में देखकर। एक साइड पर झूले लगे हुए थे, जहाँ पर गांव के बच्चे और लड़कियां बहुत इंजॉय कर रहे थे। पास ही मशीन से कटर कटर की आती आवाज, जहाँ पर आइसक्रीम वाला बना रहा था। बच्चे इसके इर्द गिर्द खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। बिरहा शामिर का हाथ पकड़े हुए बहुत दिलचस्पी से सब कुछ देख रही थी। बिरहा ने कांधे पर चादर डाल रखी थी और सर पर अपने सूट के साथ का बारीक दुपट्टा स्कार्फ की सूरत में लिपटा हुआ था। शामिर को इसका यूं खुद को कवर करके निकलना बहुत अच्छा लगता था। गांव वालों ने सीपी साहब को इनकी बीवी के साथ घूमने फिरने की फुल आजादी दे रखी थी। वो इनके पीछे पीछे नहीं घूम रहे थे, बल्कि शामिर मिरहा को लेकर आराम से मेला दिखा रहा था। मिरहा के चेहरे पर खुशी देखकर शामिर को अच्छा लग रहा था कि वो यहाँ पर काफी इंजॉय कर रही थी। मीर, मुझे भी झूलों में बैठना है। मिरहा ने शामिर का हाथ पकड़ते हुए अपनी फरमाइश जाहिर की। हाँ, बैठ जाओ, आओ मैं बिठाता हूँ, कौन से झूले पर बैठना है? मीर, मुझे अकेले नहीं आपके साथ बैठना है। मिरहा की इस फरमाइश पर शामिर ने हैरानी वाली नजरों से मिरहा की जानिब देखा, क्योंकि शामिर को झूले वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं थे और ना ही वो अपनी इस पर्सनालिटी के साथ झूलों पर बैठना चाहता था। मिरहा, तुम बैठ जाओ, मैं कभी भी झूलों पर नहीं बैठा, ना ही मुझे पसंद है। और यार, वैसे भी कितना फनी लगेगा कि किसी भी झूले में बैठा हुआ है। शामिर इसके साथ साथ चलते हुए झूलों के बिल्कुल करीब आ गए। अब भी मुंह क्यों लटकाया हुआ है? मैंने तुम्हें बैठने से मना तो नहीं किया। मिरहा का उदास चेहरा देखकर शाहमीर ने उसे देखते हुए प्यार से कहा, मीर, मुझे अकेले नहीं बैठना, क्योंकि मुझे डर लगता है। मैं जब भी झूलों पर बैठती थी तो रुमान भाई हमेशा मेरे साथ बैठते थे। इनको भी झूलों में बैठना पसंद नहीं, मगर वो तो मेरी खातिर बैठ जाते थे। अब तो मिरहा ने शाहमीर की दुखती रग पर हाथ रखा था, क्योंकि इसकी बात का मतलब शाहमीर ने यही निकाला कि रुमान शाह इसका ज्यादा ख्याल रखता था। मैं भी बैठ जाता हूँ, ज्यादा अपने भाई की तारीफ के झंडे गाड़ने की जरूरत नहीं। मिरहा के अंदाजे के मुताबिक मीर फौरन से मान गया था। हालांकि ऐसे कभी नहीं हुआ था, क्योंकि रोमान न तो खुद झूलों पर बैठता था और ना ही मिरहा को बैठने देता। मगर अब मिरहा को पता था कि मीर को जब कोई बात मनवानी होती थी, अगर वो अपने भाई का हवाला देती तो वो उसके भाई से जालिस होता हुआ इसका काम कर देता। जैसे कि इस वक्त वो झूले में बैठने के लिए तैयार हो चुका था। शामिर झूले की 2 टिकट्स ली। टिकट वाला शाहमीर से पैसे नहीं ले रहा था। शाहमीर ने उसे जबरदस्ती दिए। उसे ये नहीं पसंद था कि अपने दबदबा दिखाना या खुद को पावरफुल दिखाकर गरीबों का हक छीनना। यहाँ तक कि पैसों के हवाले से गांव वाले अपनी खुशी से भी अगर शाहमीर के लिए कुछ करना चाहते तो शाहमीर इनको बड़ी मोहब्बत से मना कर देता था। जैसे इस वक्त इसने जबरदस्ती टिकट वाले को पैसे देकर 2 टिकटें ली थी। चलिए मैडम, पता नहीं अपनी मोहब्बत में मुझसे क्या क्या करवाओगी लड़की। शाहमीर ने हंसते हुए मिरहा का हाथ पकड़कर झूले की जानिब बढ़ा। मिरहा को पहले झूले में बिठाकर बाद में वो खुद बैठा था। झूला फुल करने के बाद जब चला तो मिरहा झूला तेज होने से डरकर आंखें बंद किए हुए शाहमीर के सीने के साथ चिपकती हुई इसके ऊपर गिरी हुई थी। मेरी जान, ये अब तुम मेरे साथ ज्यादती कर रही हो। मेरी सांसों से ज्यादा करीब होकर क्या एसीपी का सबर आजमाना चाहते हो? मेरी जान, मुझे इतना मत बहकाओ कि मैं बहक कर ऐसा कुछ कर जाऊं कि लोग मेला छोड़कर हमें देखने लगे। मिरहा के कान में शाहमीर सरगोशी करते हुए कह रहा था। इसका एक हाथ मिरहा के कांधे पर था। उसे पता था कि मिरहा सच में डर रही है, मगर ये भी सच था कि वो झूले में शाहमीर की इतना नजदीक थी कि इसकी सांसें शाहमीर अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा था। शाहमीर का दिल बेवक्त धड़कनों की माला जप रहा। वीर, चुप करके बैठे रहे, मुझे डर लग रहा है, मगर मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। थोड़ा आग और कस के करो मुझे। शाहमीर इसके कान में सरगोशी करते हुए अपने अनाबिला मुंह तले मुस्कुरा रहा था। फिर आपको शर्म नहीं आती? कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। मिरहस के सीने में सर छुपाए हुए आहिस्ता आहिस्ता से धमकियां देकर शाहमीर को चुप करवा रही। लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती यूं खुले में एसी पे इतना नजदीक होकर
اس کا صبر چیک کرتے ہوئے شاہمیر بھی سرگوشیاں کرتے ہوئے مرہا کو تنگ کیے جا رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے جھولا رکا تو مرہا نے چہرہ اوپر اٹھا کر میر کو آنکھیں دکھائیں۔ شامیر نے میلے سے مرہا کو شاپنگ کروائی اور گاؤں کے کھانوں سے بھی لطف اندوز کروایا۔ شامیر اور مرہا نے کافی میلے میں آ کر بہت انجوائے کیا تھا۔ ہوما کافی گہری نیند میں تھی جب اس کا فون بج رہا تھا۔ مہندی کے ریسپشن میں وہ کافی تھک گئی تھی۔ اب وہ اپنے روم میں گہری نیند میں سو رہی تھی۔ شیزا اور باقی کی کزنز بھی اسی کے کمرے میں میٹرس ڈالے ہوئے سو رہی تھی۔ رات کے تقریباً 3 بجے اس کے موبائل اسکرین پر ڈاکٹر شاہزیب کا نمبر جگمگاتا ہوا دیکھ کر ہما نے ارد گرد نظر دوڑائی تو مدھم سی روشنی میں اس نے دیکھا کہ تقریباً سبھی سو رہی تھی۔ ہما نے فون کاٹتے ہوئے جلدی سے شاہزیب کو میسج کیا، آپ اتنی رات کو فون کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے تم سے بات کرنے کے لیے۔ یہ کوئی ٹائم ہے ڈاکٹر صاحب بات کرنے کا؟ کیوں اس وقت فون یا سم والوں کے آرڈر سے کہ فون نہیں کیا جا سکتا؟ مگر اس وقت میرے روم میں بہت سارے لوگ سو رہے ہیں، میں کیا کروں؟ مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ دل کے ڈاکٹر ہیں، ایک رات کے لیے آپ اپنے دل کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ کوشش کی تھی مگر اس دل کے ڈاکٹر سے اس کا دل نہیں سنبھل رہا۔ میں اس وقت آپ سے بات نہیں کر سکتی، اب تو کچھ گھنٹوں کی رات باقی ہے، انتظار کریں، کل سے جتنی بھی باتیں کرنی ہو وہ جمع کر کے رکھے کر لیجیے گا۔ اگر کہوں کہ چند گھنٹوں کی رات نہیں گزر رہی تو؟ ڈاکٹر صاحب پلیز میں نہیں بات کر سکتی، اس وقت سب سو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے آج کی رات اپنی منمانیاں کر لو ڈاکٹر صاحبہ، آپ کل سے تو میرے ہی ہاتھ میں آنا ہے، پھر تو آپ کے دن بھی میرے اور آپ کی راتیں بھی میری ہوں گی۔ تڑپا لیں ایک رات اور اپنی آواز تک نہیں سنا رہے۔ وہ دونوں میسج ٹائپنگ پر ہی بات کر رہے تھے۔ ہما نے مسکراتے ہوئے گڈ نائٹ کا آخری میسج چھوڑ کر فون رکھ دیا۔ شاہزیب کی باتوں سے ہما کی نیند توڑ چکی تھی، اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ اسے خوشی تھی کہ شادی سے پہلے ہی شاہزیب نے اسے اپنی زندگی میں ایکسپٹ کر لیا ہے۔ ایک لڑکی کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ کل کی صبح اس کی زندگی میں اس کے من پسند شخص کو لانے والی تھی۔ کل کی صبح بے حد حسین تھی۔ کل کا دن وہ دن تھا جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، اور اگر لڑکی کو اس کا من پسند شخص ملے تو وہ لڑکی خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب سمجھتی ہے۔ تم اپنی جگہ پر آرام سے نہیں لیٹ سکتے؟ کہا تھا نا کہ آپ کہہ کر مخاطب کیا کرو، پلیز آپ اپنی جگہ پر آرام سے کیوں نہیں لیٹے رہ سکتے؟ لفظوں کو چباتے ہوئے کہا، میں تو اپنی جگہ پر آرام سے ہی لیٹا ہوں، تم ہی میرے ساتھ چپکی ہوئی۔ احمد جو مہک کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جان بوجھ کر اسے اپنے ساتھ چپکائے ہوئے تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے ساتھ چپکنے کا، چھوڑے مجھے، اپنی کمر سے احمد کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی۔ مگر مجھے تو بہت شوق ہے تمہارے اس دلکش رعنائیوں سے بھرے ہوئے وجود سے لپٹنے کا۔ اسے کھینچ کر اپنے ساتھ کستے ہوئے بازوؤں کا دائرہ اور بھی تنگ کر چکا تھا۔ آج پھر زبردستی کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ؟ نہیں، آج تمہاری اجازت سے تمہارے قریب ہونا چاہتا ہوں، اتنا قریب کہ تمہاری سانسیں میری سانسوں میں اترتی محسوس ہو۔ بہکی آواز میں اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے بولا، اس دن آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا، مہک نے شکایت کی تھی۔ جانتا ہوں اور شرمندہ بھی ہوں، مگر اس دن مہک تم نے مجھے جان بوجھ کر اکسایا تھا، وہ سب کرنے پر میں قسم سے تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تمہارے الفاظوں نے مجھ سے اندر تک تڑپا دیا تھا۔ احمد سچ میں شرمندہ تھا اپنے اس دن والے رویے سے۔ ایک شرط پر معاف کرو گی؟ پیار سے کہو گی تو شرط کیا؟ احمد اپنی جان بھی دے دے گا؟ اس کی گردن پر اپنے لبوں کے ہلکے ہلکے لمس چھوڑتے ہوئے کہہ رہا تھا، آج کے بعد آپ میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں کریں گے جب تک میری مرضی شامل نہیں ہو۔ آپ اپنا حق استعمال کر کے میرے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے، قسم کھاتا ہوں آج کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ کر دیا معاف، مگر میری ابھی ایک شرط اور ہے۔ وہ کیا؟ اس کی گردن سے اپنے لب اٹھاتا ہوا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دوسری شرط پوچھ رہا تھا، آج کی رات میرے کہنے پر مجھ سے دور رہ کر دکھائیں تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ آپ میرے کہنے پر رک بھی سکتے ہیں، تو پھر آپ کو معاف کروں گی۔ ایک کام کرو، تو میری جان ہی کیوں نہیں لے لیتی؟ میں نے کہا کہ پتہ نہیں کون سی شرط رکھنے والی ہے۔ بیبی، بچے کی جان پر ترس کھاؤ، اگر منہ کھولا ہی ہے تو وہ بھی دوری کے لیے۔ مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے وہ اس کی شرط مان چکا تھا۔ وہ مہک کو شوہر ہونے کا مان دینا چاہتا تھا اور اپنی اس دن کی غلطی کا ازالہ بھی کرنا چاہتا تھا۔ اسے مہک کی آنکھوں میں اس وقت سچائی نظر آ رہی تھی۔ تھوڑا سا قریب ہو کر سونے کی اجازت ہے یا بوریا بستر اٹھا کر دوسرے روم میں چلا جاؤں؟ نہیں سو سکتے ہیں، مگر آپ بھی تمیز کے دائرے میں رہ کر سوئیں گے۔
وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، تمہاری تمیز کی تو ایسے کی تیسی، آج کی رات بس میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے تمہاری شرط مان رہا ہوں، کل تمہارے تمیز کے دائرے کو توڑ کر میں کیسے اندر آتا ہوں یہ تو تم کل دیکھ لینا۔ آج پہلی بار دونوں ایک ساتھ مسکرا رہے تھے، لگتا تھا کہ خوشیاں دستک دینے لگی تھی۔ آج میرب اور رومان شاہ کو ایک ساتھ اتنا خوش دیکھ کر مہک نے بھی دل سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ بھی اپنی زندگی کو ایک اور موقع دے گی، چلو جیلیسی میں ہی صحیح، مگر مہک نے کوئی اچھا فیصلہ تو کیا۔ رومان شاہ نے کروٹ لی تو بے اختیار اس کا ہاتھ میرب کو اپنے قریب کرنے کے لیے اٹھا۔ وہ میرب کو خود سے دور کر کے سوتا ہی نہیں تھا، کیونکہ رومان شاہ کو میرب کے ساتھ کے بنا نیند نہیں آتی تھی۔ اپنی اسی عادت سے مجبور وہ میرب کو اس کے مائکے میں بھی نہیں رکنے دیتا، صرف دن میں جا کر رکنے کی اجازت تھی، وہ بھی جب وہ آفس میں ہوتا تھا، اور رات کو رکنا مکمل بین تھا، کیونکہ میرب کے شاہ کے کہنے کے مطابق اس کی راتوں پر صرف اور صرف اس کے شاہ کا حق ہے۔ وہ اپنے دلائلوں سے ہمیشہ میرب کو چپ کروا لیتا تھا، اور کبھی میرب رات کو شاہ کو گہری نیند میں سوتے ہوئے دیکھ کر اس کی پکڑ سے کچھ دیر کے لیے اپنے سکون کے لیے اس سے دور بھی ہو جاتی تو رومان شاہ کی جیسے ہی آنکھ کھلتی تو رومان شاہ اسے واپس خود کی پناہوں میں لے لیتا، جیسے کہ ابھی رومان شاہ کی آنکھ کھلی تو اسے میرب اپنے قریب چاہیے تھے۔ دشمن جان اتنی سختی سے اس پر قابض ہو کر سوتا تھا کہ میرب کو ایسے موقع کم ہی فراہم ہوتے۔ رات کو مہندی سے لیٹ آنے کی وجہ سے آج اس کی آنکھ تھوڑی لیٹ ہی کھلی تھی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ میرب کی جانب گیا تو اس نے محسوس کیا کہ میرب بیڈ پر موجود نہیں ہے۔ نیند سے بھری ہوئی آنکھوں کو کھولتے ہوئے رومان شاہ نے روم میں ادھر سے ادھر نظریں دوڑائیں، ایک لمبی سانس کھینچتا ہوا تکیے پر سر رکھ کر سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ میرب میرب بیڈ گراؤنڈ سے سر لگائے ہوئے آنکھیں بند کی میرب کو آوازیں دے رہا تھا۔ اسے لگا کہ شاید وہ واش روم میں ہے، اس لیے اسے آوازیں لگا رہا تھا، مگر کوئی جواب نہ ملنے پر وہ اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے ہوئے بیٹھ گیا۔ اسے میرب کا اپنے اٹھنے سے پہلے کمرے سے باہر جانا زہر لگتا تھا۔ اپنی اس عادت سے وہ میرب کو تنگ کیے رکھتا تھا کہ سوتے وقت بھی میرب اسے اپنے پاس اور قریب چاہیے، اور جاگنے کے بعد بھی میرب اسے اپنے قریب چاہیے۔ اسے تو اپنی مرضی سے سانس تک نہیں لینے دیتا جب اس کے پاس موجود ہوتا تھا۔ میرب کو روم میں نہ پا کر وہ بیڈ سے نیچے پاؤں لٹکائے ہوئے جوتے پہن رہا تھا۔ وہ روز اٹھ کر سب سے پہلے اپنی امی جان کے کمرے میں جاتا تھا، آج بھی اسی روٹین سے وہ جوتے پہنتا ہوا اپنی امی جان کو ملنے کے لیے گیا۔ بہت ساری دعائیں لینے کے بعد اس نے اپنی امی جان سے میرب کا پوچھا، امی جان میرب میرب کہاں ہے؟ بیٹا میرے خیال سے وہ چھت پر ہوگی، اسے پرندوں سے بہت لگاؤ ہے، وہ ان کو دانا وغیرہ ڈالنے گئی ہوگی۔ میرے روم میں آئی تھی، مجھے چائے دے کر چلی گئی۔ سنتے ہی رومان شاہ کے تیور خراب ہوئے، جس کو اس نے اپنی امی جان سے چھپاتے ہوئے باہر کر رخ لیا۔ وہ واپس اپنے روم میں آیا۔ میرا اب لگتا ہے کہ میری محبت کی نرمی نے تمہیں کافی نڈر کر دیا، تمہیں سختی دکھانے کی ضرورت ہے۔ میری جان، میری نرمی کا تم کچھ زیادہ ہی فائدہ اٹھا رہی ہو۔ دانتوں کو پیستے ہوئے دماغ میں سوچ رہا تھا، سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھا کر میرب کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ روم میں میرب کا موبائل نہیں ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس کی چلاک بیوی فون ساتھ میں لے کر گئی ہوگی، اپنے شاہ کو کوئی بہانہ سنانے کے لیے۔ جانے شاہ، استادوں سے استادیاں اچھی نہیں ہوتی، جان بوجھ کر کیوں اپنی چھوٹی سی جان کو کڑے امتحان میں ڈال لیتی ہو۔ نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کی چلاکی پر ہلکا سا مسکرایا۔ تو میری پیاری ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔